نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے شہادت علی اصغر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ اپنے معصوم بیٹے کی قربانی۔ بیٹا کون؟ اسماعیل۔ بیٹا کون؟ اسماعیل۔ اللہ نے اسماعیل کا فدیہ دے کر بڑے ذبیحہ کو آنے والوں کے لیے بچا لیا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کی امامت کا گواہ بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا گواہ بچہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت کا گواہ بچہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا گواہ بچہ، شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی صداقت کا گواہ بچہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی حجت اور کربلا والوں کا گواہ، کربلا والوں کی شہادت کا گواہ بچہ۔ کربلا والے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور میدان کربلا کی طرف گئے۔ جا کر شہیدوں سے کہا کہ میری اور تمہاری دشمنی تو واضح ہے، تم یزید کے حکم پر مجھ سے یزید کی بیعت لینا چاہتے ہو، مجھ پر یزید کی بیعت واجب نہیں۔ تم بیعت کا انکار کرنے کی صورت میں میرا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہو، لیکن سنو مجھ پر یزید کی بیعت واجب نہیں۔ یہ بچہ 6 ماہ کا ہے، پیاس سے اس کا گلا سوکھا ہوا ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ حضرت امام حسین نے اہتمام حجت کی ادائیگی کے لیے یہ الفاظ کہے۔ یزیدیوں نے جواب دیا اگر یہ بچہ خود اپنی زبان سے پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی دیں گے، وگرنہ اس بچے کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر سے پوچھا علی اصغر بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اصغر نے نہ میں اپنا سر ہلایا اور معصوم زبان سے کہا نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھ نہیں تھا کہ یزیدیوں نے اپنی کمان میں تیر رکھ لیے۔ خرمل نے اپنی کمان میں تیر رکھ کر چلانا چاہا تو تیر اس کی کمان سے نیچے گر گیا۔ پھر خرمل نے اپنی کمان میں تیر رکھا، پھر اس کا تیر زمین پر گر گیا۔ پھر خرمل نے اپنی کمان میں تیر رکھا، اس کا تیر زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا خرمل بار بار تم تیر کمان میں رکھتے ہو، تیر چلتا نہیں گر جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خرمل نے جواب دیا سامنے خیمے میں پردہ دار ہے جو اس طرف دیکھتی ہے، میرا تیر نہیں چلتا زمین پر گر جاتا ہے، پھر میں تیر رکھتا ہوں، پھر وہ پردہ دار دیکھتی ہے، تیر نہیں چلتا پھر زمین پر گر جاتا ہے۔
اس کے ساتھی نے کہا کہ ہم سب مل کے خیموں پر تیر چلاتے ہیں، جو ہی تیر چلے پردہ داروں کا دھیان اس طرف چلا جائے تم علی اصغر کا نشانہ بنا دینا۔ انہوں نے خیموں پر تیر برسائے، سب کا دھیان تیروں کی طرف چلا گیا۔ خرمل نے نشانہ باندھا، تیر مارا جو علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ علی اصغر شہید ہو گئے، علی اصغر کا گلا کٹ گیا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ایک ہاتھ میں علی اصغر کو لیا اور دوسرے ہاتھ سے ریت اور مٹی ہٹا کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس قبر میں رکھا، اوپر مٹی اور ریت ڈال دی اور آواز لگائی، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ دیکھ لے، اے اللہ دیکھ لے حسین کتنا تنہا ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام خیموں میں گئے تو خارق بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ خارق نے پوچھا، بابا علی اصغر کہاں ہے؟ علی اصغر کہاں ہے؟ زینب دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا علی اصغر کہاں ہے؟ سکینہ نے پوچھا، بابا میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟